حافظ حمداللہ صاحب، آج کے صدارتی الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آئینی تھا یا آپ بھی اس کو غیر حافظ تو آپ شروع سے غصے میں لگ رہے ہیں سر، یا آپ اس کو غیر آئینی ہی حافظ حمداللہ صاحب آج کل بڑے گرجتے برستے ہیں الیکشن کے بعد سے، جب سے میرے پروگرام میں آ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے، لیکن یہ بتائیں الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے، آئینی غیر آئینی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فارس میں بھی بات یہ ہم نے روز اول سے کہا، ہماری پارٹی نے جمعیت علماء اسلام نے، کہ ہم اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں، جی تسلیم نہیں کرتے، ہم مسترد کر چکے۔ جس الیکشن کو میں مسترد کر چکا ہوں اس بنیاد پر کہ وہ الیکشن یا تو دولت کے زور پہ ہوئی ہے یا طاقت کے زور پہ ہوئی ہے۔ جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا گیا، جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہروایا گیا۔ ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا ہے پھر اسی دولت اور طاقت کے نتیجے میں جو چوز کیے گئے جو لوگ آئے پارلیمنٹ میں تو غیر آئینی طور پر آیا، کیونکہ بالکل جو پارلیمنٹ جس انتخابات کو میں مسترد کر چکا ہوں اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو دولت اور طاقت کے نتیجے میں وجود پایا ہو اس کو میں کیسے آئینی کہوں؟ آئینی پارلیمنٹ وہ ہے جو عوام کی ووٹوں کے نتیجے میں آئے، یہ تو ووٹ کے نہیں، یہ تو نوٹ کے نتیجے میں آئے۔ نوٹ پی ٹی آئی بھی نہیں کہہ رہی، جو اب سنی اتحاد کونسل المعروف ہے، پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے۔ میں پابند نہیں ہوں اس کا کہ میرا موقف وہ ہو جو پی ایم ایل این کا ہے، میں پابند نہیں ہوں اس بات کا کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ میرا ہو، نہ وہ میرے پابند ہے۔ غیر آئینی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل غیر آئینی ہے، بالکل آج کا انتخابات بھی غیر آئینی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی غیر آئینی ہے، یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ووٹ عوام کے ووٹ کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ نوٹ کا نمائندہ پارلیمنٹ ہے۔ تو میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں؟ آپ نے صدارتی الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، آئندہ بھی جو اس اسمبلی کی کاروائی ہوگی اس کا بھی آپ بائیکاٹ کریں گے، اس میں بھی آپ نہیں جائیں گے، یا صرف آئینی عہدوں کے انتخاب تک بائیکاٹ ہے؟ یہ جو پروسیس ہوا نا اس کا فائدہ تو کسی نہ کسی کو ملتا تھا نا، تو لہٰذا جو لوگ صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ کیسے بلوچستان کی اسمبلی کی ووٹوں کو ملے نا۔ آپ کے پاس آئے تھے یہ آپ کو منانے کے لیے؟ میری بات تو سنیے، بلوچستان اسمبلی سے 47 ووٹ ملے، یہ 47 کے 47 وہ ہے جو فارم 47 کے سے پیدا ہوئے، یہ ان کے پیدائشی ہے، تو لہٰذا 47 ووٹ بلوچستان سے ملے، اور وہی 47 جو 47 فارم کے نتیجے میں وہ جیت چکے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جب صدر یہاں منتخب ہوتا ہے اس کو آپ کیسے آئینی سمجھتے ہیں، کیسے عوام کا نمائندہ سمجھتے ہیں؟ حالانکہ صدر آصف رضا زرداری صاحب کی ذات، ان کی شخصیت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این کی شخصیات پر ان پر ہمیں اعتراض ہے، ہمیں پروسیس پر اعتراض ہے، ہمیں سسٹم پر اعتراض ہے۔ باقی وہ بے شک ان کو اس انتخابات کو آسمانی تحفہ کہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی، اگر اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں بھی ان کی مرضی، لیکن ہمارے مطابق یہ سارا ڈرامہ اور ڈکوسلا ہے۔ اچھا سر، آپ نے مجھے اندازہ ہے کہ الیکشن میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی اور آپ کو اس کے اوپر شدید غصہ ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ ایک طرف آپ صدر اور وزیر اعظم کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کا آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، دوسری طرف جو سنی اتحاد کونسل کو ملنے والی مخصوص نشستیں اس پہ آپ نے نظر بھی رکھی ہوئی ہے، پھر آپ مخالفت کرتے ہیں کہ وہ نشستیں ان کو بھی نہ ملیں، اور آپ کو ملتی ہیں تو آپ قبول بھی کر لیتے ہیں، تو یہ کیا تضاد ہے آپ کا؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو مخصوص نشستیں ہیں میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی رائے نہیں، میری ذاتی رائے ہے۔ پارٹی کی رائے جب آتی ہے نا پھر وہاں ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں یعنی جو کو مخصوص نشستیں نہیں لینی چاہیے۔ کیا بات ہے، تو پارٹی سے بات نہیں کی آپ نے اس کے اوپر کہ ان کا بھی موقف ہوتا؟ یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے چور دروازے سے جو خیرات ملا ہے نا، اس خیرات کو جوتی کی نوک پر رکھ کر اس کو پھینک دینا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے، لیکن جب پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے پھر وہاں میری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت تو یعنی کہ آپ پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں؟ ٹھیک نہیں، مطلب یہ اگر مجھ سے پوچھا گیا، اگر مجھ سے پوچھا گیا نا، پوچھا میں نے آپ سے، یہ اگر مجھ سے پارٹی نے پوچھا تو میری رائے یہ ہو۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، کیا مولانا صاحب ان کو ویلکم کریں گے؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، چونکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو نیک شگون کہہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب اس کو نیک شگون کہیں گے۔ مولانا صاحب جب پوری پارلیمنٹ کو نیک شگون ملک کے لیے نہیں سمجھتے ہیں، پوری پارلیمنٹ کو ملک کے لیے تباہی و بربادی کا سبب سمجھتے ہیں، کیونکہ جب اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، تو اس قسم کی انتخابات کے نتیجے میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کہاں ہے؟ آپ کو کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ناراضگی دور ہو سکتی ہے کسی طرح؟ ایک بات سنیے، میرے ووٹ چوری ہوئے،
ڈنڈے اور دولت کے زور پر، اور ہم نے یہ مذاق بنایا ہے کہ ہمیں صدر کا عہدہ بنے گا یا گورنر کا عہدہ ملے گا، پھر اس کے نتیجے میں مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے. یہ باتیں جو یہ بچوں کی باتیں، اچھا ذرا یہ رمضان المبارک گزرنے دے، پھر میں دیکھتا ہوں یہ حکومت کیسی. آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جو جمہوری طریقے سے جو کچھ کرنا ہم کر سکتے ہیں، آئین اور قانون جو اجازت دیتے ہیں. 9 مئی جیسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوگا؟ میری بات تو سنیں نا، یہ جمعیت علماء اسلام آج کی پارٹی نہیں ہے، پاکستان نہیں تھا، جمعیت علماء اسلام تھا. یہ وہ پارٹی ہے، یہ 100 سالہ پارٹی ہے، یہ کل کا پیدا ہوا پارٹی نہیں ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں جب ہم آئین سازی میں شامل تھے 73 کی آئین میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کردار رہا ہے. ہم ہر ڈکٹیٹر اور ہر آمر کے خلاف لڑے ہیں، جمہوری جدوجہد ہم نے کی ہے، وہ ڈکٹیٹر علی الاعلان ہو یا وہ خاموش ڈکٹیٹر ہو. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی یہ تاریخ ہے، رمضان المبارک گزرنے دے، انشاءاللہ پھر دمدمس کلندر ہوگا، زندہ آباد اور مرد آباد ہوگی. پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں، یہاں دمدمس کلندر ہی نہیں ختم ہوتا. یہ مطلب 5 سال بلال کیانی صاحب یہی فیس کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو الیکشن ہوا، آپ بھی کہہ رہی تھی، میں بھی کہہ رہا تھا، پورا ملک کہہ رہا تھا کہ بھائی صاف اور شفاف الیکشن ہو تو سیاسی استحکام. تو کہاں ہے صاف اور شفاف الیکشن؟ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پارٹی مجھے بتایا جو وہ شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ یہاں الیکشن صاف اور شفاف ہوا ہے. پی ایم ایل این کو اعتراض ہے، اسی پنجاب میں اعتراض ہے. پی ایم ایل این کو میاں جاوید لطیف سے پوچھیے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خواجہ سعد رفیق سے پوچھیے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خرم دستگیر کہتے ہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ جا کے سندھ میں ایم کیو ایم سے پوچھیے کہ حکومت کی پارٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی سندھ کی کہہ رہی ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی. وہ کون سی پارٹی جو کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے؟ پھر آپ اس الیکشن کو کیسے صاف اور شفاف الیکشن کہہ سکتے ہیں؟